اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے منہ پر قابو پانے سے متعلق بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں میں ایک بنیادی بات کرتی ہوں۔ کچھ نئی چیزیں ہیں میرے خیال میں جن کے بارے میں نے شاید اس سے پہلے بات نہیں کی، اور پھر میں نے کچھ سیشن ان 6 باتوں کے حوالے سے لیے جو ہمیں اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے عدالت نہ کرنے، تنقید، شکایت اور منفی شیخی نہ بگھارنے پر بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مختلف باتیں ہیں جو میرے خیال میں اہم ہیں۔ اب ہم ان 6 باتوں پر غور کریں گے جو آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ دیانتداری کی بات ہے کہ میں چاہوں گی کہ بجائے ان باتوں کے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں پر غور کرتے رہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم اپنے ذہن ان غلط باتوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو شکست خوردہ بنا دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم انہیں نہ کرنے کی جدوجہد کریں، ہم وہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دوسرے لوگوں کو برکت دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے پر توجہ دوں یا ان کو کچھ دوں، تو میری زندگی سے خود غرضی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہر صبح اٹھ کر خود غرض نہ بننے کی سخت جدوجہد کی جائے، میں نے سیکھ لیا کہ صرف بھلائی کرنے پر توجہ کروں، کیونکہ ہم نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو غلط باتیں ہمیں نہیں کرنی ہیں ان کے بجائے مثبت باتوں پر غور کریں جو ہمیں کرنی ہے۔ میرے خیال میں تقریباً خود کو شکست دینے کے مترادف ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہنے کے بجائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے، بہتر ہے کہ میں عملی طور پر یہ نہ کروں، میں یہ نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے محتاط رہنا ہے، مجھے اس بارے میں محتاط رہنا ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ جو مثبت چیزیں مجھے کرنی ہیں ان پر غور کروں۔ منہ پر قابو رکھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں نے جو کچھ بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ یہ کریں گے تو اچھی زندگی کے لیے مددگار ہوگی، اور اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو قوت ملے گی۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ اپنے منہ کا صحیح استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں جو آپ کو کہنا چاہیے، تو آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ اپنی دعاؤں کے فوری اور حیران کن جواب حاصل کرنا شروع کریں گے۔ یسایہ 58 وہ حوالہ ہے جو میں پہلے بھی استعمال کر چکی ہوں، 9ویں آیت۔ جب کبھی آپ کی خدا سے پہلی ملاقات ہوئی یا آپ نے اپنی زندگی میں پاک روح کی معموری کے لیے دعا کی تو آپ پاک روح سے معمور ہو جائیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ حقیقت میں خدا نے آپ کو چھوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انفرادی طور پر ہمیشہ ہی ایسا رہے گا۔ ہم سوراخ دار تھیلی کی طرح ہیں، چیزیں کافی تیزی کے ساتھ ہم میں سے بہہ جاتی ہیں۔ ہمیں افسیوں 5 کے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں پاک روح سے بھرے رہنا چاہیے۔ افسیوں 5 باب 18ویں آیت کہتی ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ ایک اور ترجمہ کہتا ہے مزامیر اور گیتوں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرو۔ میں کہوں گی کہ دونوں ہی کریں۔ میرے لیے یہ بات دلچسپی کا سبب ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بات کیسے کریں۔ اگر آپ پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر اپنے رویے کو درست کریں، دوسروں سے درست انداز میں بولتے ہیں، اور اگرچہ میں نے اس پر تعلیم دینے کے لیے بہت سا وقت نہیں لیا، جو میرے لیے غیر معمولی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں یہ بتانے میں ناکام رہوں کہ جس طرح سے آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے بارے میں جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ اہم ترین الفاظ ہیں جن پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں وہی کہنے کی ضرورت ہے جو خدا آپ کے بارے میں کہتا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں بھی لوگوں نے اپنے منہ کو لگام دینا نہیں سیکھا ہے، وہ اپنے ہی منہ سے اپنے بارے میں بہت بھیانک باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب بھی میرے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ مجھ سے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب مجھے رد کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی باتیں بند کرنا ہوں گی، کیونکہ اپنے ہی اقرار اور بڑبڑانے کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سنیے، بائبل کہتی ہے عبرانیوں میں، اور میں چاہتی ہوں آپ اسے سمجھیں، اصل متن کے مطابق یسوع ہمارے اقرار کا سردار کاہن ہے۔ واو! اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ لفظ اقرار کا مطلب ہے وہی کہنا جو ہمیں کہنا چاہیے، وہی کہنا جو خدا کہتا ہے، یعنی خدا کا کلام سیکھنا اور اسے یعنی کلام کو بھولنا۔
اپنے جذبات کی رو میں نہ بولیں، نہ ہی وہ کہنا ہے جو دوسرے لوگ ہمیں کہتے ہیں، نہ تو اپنے جسمانی ذہن کے مطابق، نہ ہی اپنے حالات کے مطابق بولنا ہے، بلکہ ہمیں سیکھنا ہے کہ خدا کا کلام بولیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح اور زندگی ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کا رویہ ایک غلط رویہ ہے اور آپ حقیقتاً اسے تبدیل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر چیزیں جیسی ہیں انہیں ویسا کہنا چھوڑ دیں جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ کہنا ترک کریں کہ مجھے اس سے بہت مسئلہ ہے، میں یہاں اٹک جاتی ہوں، میں اس بندھن میں جکڑی ہوں، یہ میرے لیے مسئلہ ہے، میں اس مشکل میں اٹک کر رہ گئی ہوں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو یوں کہنا شروع کریں جیسے یہ ہے ہی نہیں، جب تک کہ آپ انہیں خدا کے کلام میں نہیں دیکھ لیتے۔ اگر آپ کو کھانا کھانے میں کوئی دشواری ہے تو دن میں 50 مرتبہ یہ نہ کہیں کہ میرے کھانے کا نظام خراب ہے۔ اگر آپ چینی کے نشے کا شکار ہیں تو ہر شخص یہ کہتے نہ پھریں کہ اگر میں نے ایک بسکٹ لے لیا تو 12 کھا جاؤں گی۔ میٹھی چیزوں کو دیکھ کر میں بے قابو ہو جاتی ہوں۔ نہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ میں سے کتنے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس طرح کہنا ترک کر دیں۔ جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں اور آپ کی خود کلامی جو آپ خود سے بات کرتے ہیں وہ کسی بھی اور طرح کی گفتگو سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح بتاؤں کہ یہ کس قدر اہم ہے، لہٰذا اگر آپ پاک روح سے معمور ہونا چاہتے تو جائیں خود اپنے آپ سے درست انداز میں بات کریں، سیکھیں کہ خدا کے کلام پر کس طرح دھیان دینا اور غور کرنا ہے۔ منہ کو قابو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ روح سے معمور ہوتے جائیں گے۔ شادمانی، میرے خدا، جب آپ اپنے منہ کو ان باتوں کے لیے استعمال کریں گے جو آپ کو کرنی چاہیے تو آپ کی خوشی بڑھ جائے گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اپنی ہی باتوں کی وجہ سے خود کو مایوسی میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ کو ابلیس سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور کی بھی مدد کی ضرورت نہیں کہ آئے اور آپ کو مایوس کرے۔ آپ خود ہی اپنے آپ کو مایوس کرنے کے ماہر ہیں۔ امثال 18، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اسی آیت سے بالکل پہلے اس حوالے میں یہ بھی لکھا ہے 20ویں اور 21ویں آیت میں، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے، چاہے وہ بھلے ہیں یا برے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ آپ اپنے ہی الفاظ سے خود کو مایوس کر سکتے ہیں یا اپنی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو خوش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کو یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے محسوسات پر قابو پا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بہت مایوس محسوس کر رہی ہوں، میرا سارا دن ایسا ہی گزرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کئی بار آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے اور ساری چیزیں درست سمت کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں، او خدا میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں، مجھے ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے، مایوسی محسوس ہو رہی ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اگر آپ یہ کہیں کہ خداوند کی خوشی میری قوت ہے اور میں سارا دن مایوسی میں نہیں گزاروں گی، میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں گی اور ان کے بارے میں بات کروں گی جو میرے فائدے کی ہیں۔ آئیں اپنی زندگی کے لیے لڑیں اور اپنی زندگی کا ایک بھی دن ابلیس کو مت دیں۔ اپنے منہ کے کلام سے جنگ کریں۔ جو میں کہتی ہوں وہ اہم ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کہتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو کوئی بھی دوسرا آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ آپ خود سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ پر مکاشفات کھل رہے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں کہ میرا موڈ کیوں خراب ہے۔ آپ میں سے کتنے یہ بات سمجھے ہیں؟ جب آپ منہ کو لگام لگا دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ کہیں جو ابلیس کا دروازہ بند کرنے کے لیے خدا استعمال کر سکے، تو آپ ابلیس کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ شکایت کرنے سے، بڑبڑانے اور کڑنے اور عیب جوئی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ درست باتیں کرنے سے آپ جسمانی شفا پاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے منہ کی باتوں میں شفا کی قوت ہے۔ ایک بار پھر یسایہ 58 اسی بارے میں بات کرتی ہے۔ اسی لیے درست بات کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آئیے روحانی پختگی کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ایسا کرنا پسند کریں گے؟ کوئی بات نہیں اگر آپ کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے، لیکن اب پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی ایک شخص کو سننا اور بتانا ہے کہ وہ کتنا روحانی ہے۔ روحانیت اس بات سے نہیں پرکھی جا سکتی آپ کی بائبل میں کتنی آیات خط کشیدہ ہیں، یا آپ نے کتنی مسیحی جیولری پہن رکھی ہے، یا آپ کے کار پر کتنے مسیحی سٹیکر لگے ہوئے ہیں، یا آپ ہفتے میں کتنی مرتبہ چرچ جاتے ہیں۔
اس سے ہمیں کسی کا روحانی معیار پتہ نہیں چلتا. میرے خیال میں کسی شخص کو جاننے کے لیے آپ کو ہر طرح کے حالات میں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. آزمائش کے وقت لوگوں کو دیکھیں, انہیں اس وقت پرکھیں جب انہیں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 3 باب پہلی آیت. عظیم پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا سے جو پاک روح سے معمور تھے اور پاک روح کی نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے, کہتا ہے, اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانی آدمیوں سے, بلکہ جیسے جسمانیوں سے, جسمانی لوگ جن پر جسمانی فطرت غلبہ رکھتی ہے, اور ان سے جو مسیح میں یعنی مسیح میں نئی زندگی میں بچے ہیں, جیسے ان سے بات کی جاتی ہے ویسی ہی بات کرنا پڑی. مجھے یہ بہت دلچسپ لگی اور ایمپلیفائڈ بائبل کے علاوہ یہ آپ کو کسی اور ترجمے میں نہیں ملے گی. اور آگے وہ مزید لکھتا ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی, تم اس کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ اب بھی برداشت نہیں, اب اس کے لیے تیار رہیں, کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو یعنی تم میں جسمانی فطرت ہے. اور وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ جانتا ہے وہ کتنے روحانی ہیں, اور اس کی وجہ وہ بتاتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں. تم ابھی تک بچوں کی طرح خدا کے ساتھ چلتے ہو, آپ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ درست بات کیسے کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ تم ابھی تک جسمانی ہو, کیونکہ ابھی تک جسم کے زیر اثر زندگی گزارتے ہو. دوسرے الفاظ میں وہ اپنے جسمانی جذبات کے زیر اثر بولتے اور عمل کرتے تھے, اور ان کے منہ کے الفاظ ان کے جذبات کی غمازی کرتا تھا. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے اور تفریق اور شیخی اور رشک جو جھگڑے کا سبب ہے, تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے, انسانی طریق پر نہ چلے, یعنی ان کی معنی تو تبدیل شدہ نہیں ہے اور محض انسانی طریقے پر چلتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سنیں اور آپ پہچان لیں گے. یہ کہنا بند کریں, اوہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی. اپنے الفاظ کی ذمہ داری لینا شروع کریں اور یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو یہ پہلے سے آپ کے دل میں تھے. کوئی ایسی بات آپ کے دل میں موجود تھی جو آپ کو اس مقام پر لے آئی جہاں آپ اسے اپنے منہ سے اگلنے پر مجبور ہو گئے. آپ اپنے منہ سے نکلنے والی کڑواہٹ کو سنیں. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خدا نے کس طرح برکت دیا, آپ اپنے اندر سے نکلنے والی حسد کی باتوں کو سن سکتے ہیں. کیا واقعی آپ خلوص دل سے ان کے لیے خوش ہوتے ہیں؟ اس بات پر دھیان دیں کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی برکات کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. جو کچھ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. آپ اپنے ایمان کو اپنی گفتگو میں سنتے ہیں یا اندر سے خوف باہر آتا ہے, آپ کو حلیمی سنائی دیتی ہے, غرور, محبت, خود غرضی, لالچ, شکر گزاری یا حسد. آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کو جان سکتے ہیں. کسی کے بھی ساتھ قریبی رفاقت میں داخل ہونے سے پہلے جو پہلا کام آپ کر سکتے ہیں وہ ان کی باتیں سننا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. منفی سوچ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہ رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں, کیونکہ آپ کی گواہی اور بھرپور زندگی ان کی مدد کر سکتی ہے, لیکن آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے قریبی حلقہ احباب میں کس کو آنے دیتے ہیں, کن کے ساتھ قریبی رفاقت رکھیں اور کن کے ساتھ دل کی بات کریں. خود غرض اور لالچی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں, نہ ہی سمجھوتا کرنے والوں کے ساتھ میل جول رکھیں جن کا ایک پاؤں دنیا داری میں اور دوسرا روحانی دنیا میں. حقیقی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ یہ ممکن بھی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ سمجھوتا کرنے والے مسیحی کے بارے میں یہ سچ ہے. ایک جسمانی مسیحی, آپ جانتے ہیں کہ ہر مسیحی روحانی مسیحی نہیں ہے. بہت سے دنیا دار مسیحی ہوتے ہیں, جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے. ہر بار جب آپ منہ کھولتے ہیں تو آپ کے خیالات باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. ٹھیک ہے, 6 چیزیں جو آپ کو اپنے منہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور اگر آپ یہ کرنے میں مصروف رہیں گے تو جو 6 چیزیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے ان کو کرنے میں آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا. پہلی بات, اور میں نہیں جانتی کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے, لیکن حقیقت میں یہ آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی اور ایسی قوت کا اضافہ کر دے گی جو اس سے پہلے شاید آپ کے پاس نہیں تھی. جس کو بھی برکت دے سکتے ہیں, آپ نے ہر اس شخص اور چیز کو برکت دینے میں مصروف رہنا ہے. ممکنہ طور پر آپ کے پاس برکت دینے کی بھی قوت ہے اور لعنت کرنے کی بھی, اور وہ بھی اپنے منہ کے الفاظ سے. گنتی 6 باب. جب سے میں نے اسے پڑھا ہے اس کے وسیلے سے مجھے بہت بڑا مکاشفہ ملا ہے. جب میں صبح اٹھتی ہوں تو پہلی بات جو اپنے منہ سے نکالتی ہوں وہ یہ ہے کہ اے خدا یسوع کے نام میں آج کے دن کو برکت دے.
میں اپنے خاوند کو برکت دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کو برکت دیتی ہوں، میں اپنے پوتے پوتیوں کو برکت دیتی ہوں، اپنے دامادوں اور بہوؤں کو برکت دیتی ہوں، میں خود کو برکت دیتی ہوں یسوع کے نام میں۔ میں برکت میں زندگی گزاروں گی۔ جب میں باہر جاتی ہوں اور اندر آتی ہوں تو مبارک ہوں۔ دیکھیں، آپ کو کچھ کہنا ہے تو کچھ ایسا کہیں جو آپ کی زندگی میں اچھا اضافہ کرے۔ کچھ ایسا کیوں کہتے رہیں جو آپ کی زندگی میں کچھ گھٹا دے۔ ابلیس کے لیے دروازہ کھولنا بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ چرا لے جو آپ کو دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ اپنا منہ بند کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب یہ دیکھیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 23 ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا۔ تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے اور تیری حمایت کرے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ کیا ہی شاندار الفاظ ہیں۔ خدا تیری نگہبانی کرے تاکہ تیری حمایت کرے اور اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ کسی کی زندگی کو برکت دینے کے کیا ہی شاندار الفاظ ہیں۔ تو بھی میں ان الفاظ کی قوت کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے یہ بھی سمجھنا شروع نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے شک تھا کہ یا تو وہ پاسٹر اس لیے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ یا تو انہوں نے پاسٹر اسکول میں یہ سیکھا ہے کہ آپ نے ہر عبادت کو اسی طرح ختم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ان کا ایمان ہونا ضروری تھا۔ اور اسی لیے میرے نزدیک یہ بے حد اہم ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ میں برکت کے لیے یہی دعا آپ کے لیے کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ جب میں یہ کروں تو ایمان سے اسے قبول کریں اور یہ ایمان رکھنا شروع کریں کہ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا لمحہ بن جائے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہر اس لعنت پر غالب آئیں جو کسی بھی غلط کام کی وجہ سے ہے یا کسی کے آپ کے خلاف کچھ کہنے کی وجہ سے ہے۔ بائبل یعقوب 3:10 میں کہتی ہے ایک ہی منہ سے مبارک بات اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں اس آمیزش اور دوہرے معیار کو ترک کرنا ہوگا۔ منفی الفاظ بول کر اس دن پر لعنت نہ کریں جسے خدا نے آپ کو دیا۔ اس دن کو برکت دیں۔ صبح اٹھے اور کہے میں آج کے دن یسوع کے نام میں برکت دیتی ہوں، آج کا دن برکت کا باعث ہوگا، میں اندر جاتے ہوئے اور باہر آتے ہوئے مبارک ہوں گی۔ آئیے استثنا 28واں باب دیکھتے ہیں۔ اس باب کی بہت سی باتیں ہیں جنہیں آپ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہ مشکل کام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اسے اپنی زندگی کے حوالے سے بولنے کے لیے استعمال کریں۔ کسی اور سے بڑھ کر آپ خود اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کتنی منفی باتیں کرتا ہے۔ آپ اسے مثبت الفاظ سے بدل سکتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی پر کسی اور شخص سے زیادہ اختیار آپ کو حاصل ہے۔ جب میں جوان ہو رہی تھی تو میرے بارے میں میرے باپ نے بہت سی منفی باتیں کی اور میں لعنت کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی۔ جب تک میں نے یہ نہیں سیکھا کہ اپنی ذات کے ساتھ وفاداری کے لیے کس طرح خدا کے کلام کو اپنے منہ سے بولا جاتا ہے، اور جب میں نے ایسا کیا تو اس نے تمام ان منفی اعتراضات کو الٹ کر رکھ دیا جو دوسرے لوگ میرے بارے میں کرتے تھے۔ کیا کوئی کہے گا آمین؟ استثنا 28واں باب۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھوتی۔ میں اپنے کتے کو بھی برکت دیتی ہوں۔ میرے بچے میرے جسم کا پھل ہیں، میں انہیں برکت دیتی ہوں، اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ میں کوکنگ نہیں کرتی ہوں، لیکن کرتی تو وہ بھی مبارک ہوتا۔ اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ کیا آپ اپنے منہ کو خدا کی خدمت میں استعمال کریں گے؟ آج جب میں اپنے دروازے سے باہر جاؤں میں مبارک ہوں، میں جنرل اسٹور پر جاتے ہوئے مبارک ہوں، مارکیٹ جاتے ہوئے مبارک ہوں، میں شاہراہ پر جاتے ہوئے مبارک ہوں،
कम से कम इब्लीस को गुस्से में पागल कर दे। अपनी जिंदगी पर इख्तियार रखना शुरू करें। आपसे बढ़कर कोई आपकी जिंदगी पर इख्तियार नहीं रखता। अपने अल्फाज से अपनी जिंदगी को तबाह करना बंद करें और फिर खुदा के किसी खादिम से तवक्को करना कि वो इसे दुरुस्त कर देगा। अगर आप ये नहीं जानते तो ये एक बात है, लेकिन आज के बाद आप ला इल्मी का बहाना नहीं बना सकते। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। इब्लीस से मत डरे। खुदावन तेरे अंबार खानों में बरकत देगा। मैं कहती हूं कि मेरा बैंक अकाउंट, मेरी सरमायाकारी मुबारक है। जो कुछ भी मेरे पास है मुबारक है। मैं जिस जमीन पर रहती हूं वो मुबारक है। मैं जिस काम में हाथ डालती हूं वो मुबारक है। 11वीं आयत, खुदावन तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझे बरोमंद करेगा। मैं मेहनत करती हूं और खुदा मुझे बरकत देता है। और वो इसी तरह की बात कर रहा है। मुझे ये आयत बहुत पसंद है। और क्या आप तैयार हैं? 13वीं आयत, और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। मैं कई बरसों से ये बात कर रही हूं। मैं समझती हूं कि यही वजह है कि आज मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि हमें इस बात का एहसास है कि हम मुस्तकबिल में रहने से किस कदर घबराते हैं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि हम उसके मंसूबे से मुत्तफिक ना होने का इंतखाब करते रहते हैं। मैं आज के दिन को बरकत देती हूं। जब मैं बाहर जाऊं तो मुबारक हूं। मेरे बच्चे मुबारक हैं। मेरा खाविन मुबारक है। मेरा जिस्म मुबारक है। मेरा कुत्ता भी मुबारक है। मेरा घर मुबारक है। मेरी जमीन मुबारक है। मेरी जॉब मुबारक है। मुकाशफा हासिल करे इब्लीस, मैं मुबारक हूं। ठीक है, दूसरी बात, किसके वसीले हमें अपने मुंह को मसरूफ रखना है। और आप जानते हैं कि ये कोई बिल्कुल ताजा खबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी तक ऐसी चीज है जिससे हम इतना ज्यादा नहीं करते हैं। ज़ुबूर 100 चौथी आयत कहती है, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। छुड़ाए हुए कहें कि खुदा ऐसा 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 कहता है। हमें शुक्रगुजार होना है और कहना है। बहुत से लोगों को कहना है। आप जानते हैं कि मैं एक शुक्रगुजार दिल रखती हूं। अच्छा, तो फिर अपना मुंह खोलें और लोगों को बताएं कि जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए शुक्रगुजार रहें। खुदा को बताएं कि आप कितने शुक्रगुजार हैं। हर सुबह शुक्रगुजारी का सेशन रखें। 2-3 मिनट निकालें और हर उस चीज के लिए जो भी आपके जहन में आए सिर्फ खुदा का शुक्र करें। गर्म पानी से खौराक तक, एक छत के लिए जो आपके सर पर है, हर नेमत के लिए जो खुदा ने आपको दी है उसके लिए शुक्र करें। खुदा ने हमें मुंह दिया है कि उसकी शुक्रगुजारी करें। शिकायत करना खुदा को जलाल नहीं देता। क्या आपको अंदाजा है कि अगर लोग अपने दिल और दिमाग और मुंह को शुक्रगुजारी से भरा रखें तो वो किस कदर शादमान लोग बन सकते हैं। पहला थस्सलुनीकियों 5:18, कतई नजर इसके कि हालात कैसे हैं। हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। हमेशा किया करें। शुक्रगुजारी करें और उसे कहें भी, क्योंकि मसीह यीशु में जो हमारा दरमियानी और जाहिर करने वाला है, तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। 19वीं आयत, रूह को ना बुझाओ, यानी उसे काम ना करने देना, दबा देना। रूह को ना बुझाओ मतलब उसे काम करने से ना रोको। उस वक्त जब मैं खुदा की तरफ से जवाब की मुंतजिर हूं, अगर मैं शुक्रगुजारी करना बंद कर दूं और बुड़बुड़ाना या शिकायत करना शुरू कर दूं, जैसा कि हम अक्सर उस वक्त भी करते हैं, इंतजार जितना ज्यादा होता है बुड़बुड़ाने की आजमाइश उतनी ही ज्यादा होती है। मैंने सीखा है कि जब मैं इंतजार करती हूँ तो तब भी मेरे जहन में आता है, हत्ता कि अगर दुश्मन भी मेरे जहन में कोई ख्याल डालने की कोशिश करता है। आप जानते ही हैं, तुम 10 साल से दुआ कर रही हो। मुझे खुदा ने यह सिखाया है कि अपना मुंह खोलूं और कहूं, खुदावन तेरा शुक्र है कि तू काम कर रहा है।
میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو کام کر رہا ہے. شاید ابھی میں اسے دیکھ نہیں سکتی, شاید محسوس نہیں کر سکتی, لیکن تو کام کر رہا ہے, اور جو کچھ وہ پردے کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے اچانک سے مجھے اس کے نتائج نظر آنے لگتے ہیں. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ خدا آج اس وقت آپ کی اس زمینی زندگی میں کام کر رہا ہے؟ جب ہم کوئی عظیم کام ہوتا دیکھیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب خدا نے اسے کرنے کا فیصلہ کیا. وہ اس پر کام کرتا رہا ہے. وہ حالات کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا تھا, دلوں کو بدلتا ہے, ذہنوں کو بدلتا ہے, اختیار والوں کو بدلتا ہے. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم کام رونما ہو گیا ہے اور ہم کہتے ہیں او خدا, دیکھیں خدا نے یہ کام کیا ہے, خدا اس وقت بھی کچھ کر رہا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو دنیا پر اختیار رکھتا ہے. تیرا شکر ہو کہ شریر غالب نہیں آئیں گے. خدایا تیرا شکر ہو کہ تو تمام قوموں پر سر بلند و سرفراز ہوگا. خدایا تیرا شکر ہو کہ تو تمام سرزمین پر سرفراز ہوگا. ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس بات پر اپنا دھیان لگائیں کہ ہمیں کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے تو ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس بات کا عہد کر لیں کہ آپ وہی کہیں گے جو کچھ خدا آپ کے بارے میں اور آپ کے حالات کے بارے میں کہتا ہے, اور جو آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں ان سے کہنا چاہیے, اور اسی سے اپنا دل اور منہ بھرا رکھیں گے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو مکمل طور پر بہتری کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے.